أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بس سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 107، 108 اور 109 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے 16ویں رکوع میں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب لوگوں کہہ دو، یا لوگوں اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو تو سن لو، میں تو شک نہیں کرتا، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ باطل ہیں، بہت غلط ہیں، میں ان کی پوجا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پوجا کرتا ہوں جو تمہیں بھی موت دے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں رہوں اور اپنا رخ سیدھا رکھوں اور طرفوں سے ہٹ کر، اور یہ کہ شرک کی طرف بالکل نہ جاؤں، اسے اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کی پوجا نہ کی جائے، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اگر ایسا کرتے ہو تو یہ ظلم ہوگا۔ اپنا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کوئی تکلیف پہنچائے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے اٹل ہوتا ہے، اگر وہ تکلیف پہنچاتا ہے تو کوئی اس کا ہٹانے والا نہیں ہے، ہاں وہ اگر چاہے سبب بنا دے ہٹانے کا، اسی طریقے سے بھی اگر وہ تمہیں بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے فضل سے بھلائی دیتا ہے، کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس سے فضل مانگے یا فضل لے لے زبردستی کہ حقدار بن جائے، کسی کا حق نہیں ہے، لیکن وہ اپنے فضل سے رحمت فرما دے، کسی پر کرم فرما دے، بھلائی عطا کر دے، تو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا یہ فضل یا اس کی طرف سے کوئی تکلیف جو ہے جس کو چاہے پہنچائے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے، سبب بنا کے بخش دیتا ہے، مہربانی فرما کے عطا کر دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ کہا محبوب فرما دو، اے لوگوں ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، اسلام بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، حضور بھی حق ہے، جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ حق ہے، حضور بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، حق آ گیا ہے، اس کی دلیلیں آ گئی ہیں، روشن دلیلیں، ساری ہمارے سامنے جو کائنات ہے حق کی دلیل ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پتہ دے رہی ہے، تو اگر کوئی حق پہ چلتا ہے، ہدایت پا لیتا ہے، حق کو مان لیتا ہے، اپنے واسطے فائدہ اس کا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ من ضل، جو گمراہ ہو جائے، بہک جائے، حق کو نہ پہچانے، تیز روشنی میں بھی اس کی آنکھیں نہ کھلیں، فإنما يضل علیہا، اس کی گمراہی کا اسی پر وبال پڑے گا، کسی اور کو نہیں اس کی تکلیف ہے کوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا، اگر نہیں مانتے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تو اس سے بری ہیں، ایسے علماء حق جو بتا دیتی ہے حق بات، نہیں مانتا نہ مانے، وہ تو بری ہو گیا بتانے والا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور فرما دو میں کوئی تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں، تمہیں نہیں ایماندار بنا کے چھوڑنا، نیک بنا کے چھوڑنا، جنتی بنا کے چھوڑنا، نہیں، اگر نہیں مانتے تو تمہاری مرضی ہے۔
پھر میں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ فاصبر حتیٰ يحکم اللہ، اور جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے اس کی پیروی کریں، اس پر چلتے رہیں اور صبر کریں۔ جو لوگ تمہیں تکلیف دیں، بات نہ مانیں، ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، صبر سے کام لیں حتی یحکم اللہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کو حکم فرمائے۔ معنی یہ اس میں بتایا علماء کرام نے کہ جب کفار تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، صبر کا حکم تھا۔ ایک وقت آ جائے گا تمہیں جہاد کا حکم مل جائے گا، مال غنیمت بھی تمہیں ملے گا، جہاد میں کامیابیاں بھی ہوں گی۔ جب حکم آنا ہے اس وقت تک انتظار کرے، بھی صبر سے کام لے۔ وَخَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حکم فرمانے والا ہے، بس اس کے حکم پہ چلتے رہیں، وقت کے مطابق جو حکم آئے اس پر عمل کریں، تو دو جہاں میں کامیابی تمہارے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔